اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت ابو حنیفہ عطا بن یسار سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو صفوں کو جوڑتے ہیں، یعنی درمیان میں فاصلہ اور خلا پیدا نہیں ہونے دیتے، درمیان میں خلا پیدا نہیں ہونے دیتے۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب نماز کے لیے جو ہے نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو آپس میں وہ جو خلا ہوتا ہے اس کو پر کر دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی گنجائش کسی قسم کی نہیں رہتی، آپس میں بالکل ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ صفوں کو ملانے کی کتنی فضیلت ہے۔ ان پر اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے درود آتا ہے ان لوگوں پر جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ عطا سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و عشاء کی جماعتوں میں حاضر رہا تو یہ اس کے لیے دو برات نامے ہیں، ایک برات نامہ نفاق سے اور دوسرا برات نامہ شرک سے۔ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس میں اپنی حاضری یقینی بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دو برات نامے اس کے لیے لکھتا ہے، اس کے لیے دو برات نامے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، دوسرا وہ شرک سے۔ فجر و عشاء کی نماز نیند اور سستی کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ جو آدمی سستی اور کاہلی کو ترک کر کے ان دو نمازوں میں اپنی شرکت کو یقینی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منافقت اور شرک سے بری فرما دیتا ہے، منافقت اور شرک سے بری فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ عطا سے وہ ابن عباس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح اور عشاء کی نمازوں کی جماعتوں میں 40 دن برابر تک شریک ہوتا رہا، اس کے لیے نفاق اور شرک سے برات لکھ دی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے 40 دن برابر 40 دن وہ نماز فجر اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق اور شرک سے بری کر دیتا ہے، نفاق اور شرک سے اس کے لیے برات لکھ دی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز فجر کی جماعت کے ساتھ اور عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق اور شرک سے اس کے لیے برات لکھ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 40 دن کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اتنے دنوں میں آدمی کی عادت نماز میں پکی ہو جاتی ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی اس عادت کو ترک نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو جماعت ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر بندہ اگر نماز جو ہے 40 دن جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتا ہے
تو ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز جو ہے وہ ہر عاقل بالغ ہر ایک پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا نماز جو ہے کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نمازوں کی صفوں کو ملاتا ہے، اس میں خلا وغیرہ نہیں آنے دیتا، تو اس کو مکمل کرتا ہے اچھے طریقے سے، جو صفوں کو ملاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ